بیٹھتے کہ دل دھڑ 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 اللہ 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 کہیں کو بج رہا رہے حولے روزانہ نہیں پڑھنا ایسا رہنا اپنا معاملہ. پیر بھی اپنا مضبوط رہنا. ہمارا پیر دیکھے تو ایسا پیر ہے خادموں سے زیادہ خطرناک دکھ رہا. گجرات میں یہ سسٹم چل رہا اگر اللہ کے واسطے تھوڑا سمجھ میں آ تو چینج کر لو ورنہ مرضی بھائی. کھانے کے بیٹھے ہوئے اچھی بات بتاؤ بھلے. سبحان اللہ. اچھی بات بتا دینا ہمارا کام ہے. دیکھو بھائی سید ہے نا عزت کرو احترام کرو تعظیم کرو. جوتیاں بتاؤ سید صاحب کے پیر نہ کو بناؤ. میں بچائی کئی کو رہی ہے جنس والے بابا یا ٹی شرٹ والے بھیا کو کئی کو موشا باپو ہمارے سید سارے. ارے من سید ہے تو ان کے پیران پڑھ ہاتھاں چون گھر میں لے جا کے دعوت کر. پیر کا کانسیپٹ الگ ہے. پیر کا کانسیپٹ کیا ہے؟ مرید کو دنیا سے توڑنا خدا سے جوڑنا. یہ ہے پیر کا کانسیپٹ ہے. یہ پیر کا کانسیپٹ ہے. پیر کا کام. اچھا ایک جگہ کیا ہوا ایک ڈرائیور صاحب کار چلا رہے جلسے میں لے جا رہے ہیں. کیا ہے سلیم صاحب خیریت سے؟ باپو بولو کر دے بڑے بھائی رستے میں چھوڑ دیں گا لے کے جا کے کہیں تو بھی لگا دیں گا. بڑے بھائی باپو عجیب غریب ماحول سے گزر رہی ہے سنت. ایک صاحب کو ایسی بولا ہم یعقوب صاحب ذرا وہ آگے بڑھاؤ. حاجی یعقوب کو لیا حاجی یعقوب صاحب. پھر اس کے بعد بولا نمازی یعقوب صاحب ذرا پانی دیجیے. حاجی بولے تو نمازی. ارے نہیں جتنے نیک اعمال کریں گے پورے بولوں گا میں. طہارت یعقوب صاحب ذرا دسترخوان اٹھا دیجیے. انہوں نے حضرت تم کچھ بھی نہ کو بولو. ارے میں بولا جب تو نماز پڑھ رہا نمازی نہیں بولتا تو ایک وقت حج کر کے حاجی کہیں کو بول لیتا ہے. دیکھو میرے بھائی اگر کوئی آپ کو حاجی بول رہے ہیں تو یہ گاڈ گفٹ ہے. میں فون کرا جامع میں آپ کو. جامع میں پیچھے کون؟ میں حضرت علامہ مولانا محمد احمد نقشبندی. جامع میاں سن لیتے اللہ ناراض ہو جاتا کیونکہ آپ علامہ بن کے پیدا ہوئے مولانا بن کے پیدا ہوئے. آپ نے تو پٹھے اتنے خطرناک ہے. سن لیتے میں مفتی شمس الدین بات کر رہا ہوں. ٹھہر جاؤ معافی چاہتا ہوں فون کٹ کر دو کہیں فتوا دے کے میرا مردہ نہیں نکال نا. آپ فون کرے جامع میں آپ پوچھے کون تو نام بولنا محمد احمد نقشبندی بات کر رہا ہوں بولنا. مولانا مفتی علامہ حاجی غازی مجاہد نہیں بولنا. یہ پیروں کی تعلیم ہے بھائی. پیر خانے میں بیٹھے تو بولے نا ایسے بات باہر نہیں بول سکتے. لفڑ جھگڑے ہو جاتے باہر بولے. یہاں اللہ والے لوگ بیٹھے ہیں بول کے بول دے رہا ہوں میں. سبحان اللہ. آپ مسئلے کو سمجھیے گا. تو محبوب کی چوکھٹ پہ بیٹھے تو محبوب بنتے ہیں. اب ایک بالکل اینڈنگ پوائنٹس لے لیجیے. بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں انشاءاللہ ایمان پیدا ہو جائے گا. دیکھو اللہ کا قدرتی نظام ہے. اس کو سمجھنا مسلمان سمجھ گئے تو پھر بھی بن جاتے پورے فاتحہ دیتے کرتے. شاید بھی آگے چون کے سرکار انہیں نہیں چون کے پریشان ہے. میں چون کے مزے میں ہوں بولنا پڑتا. تو اب دیکھو مسئلے کو سنو. اللہ کا قدرتی نظام ہے. اللہ تعالیٰ اگر اپنی خدائی منوانا چاہتا نا تو اللہ کے پاس ہزاروں کروڑوں لاکھوں ذریعے اللہ کو اپنی خدائی منوانا چاہتا. 1,24,000 کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. صحابہ کی بھی ضرورت نہیں تھی. اہل بیت کی بھی ضرورت نہیں تھی. اولیاء اللہ کی بھی ضرورت نہیں تھی. اللہ اپنی خدائی منوانا چاہتا نا تو ایک مرتبہ یہاں سے زبردست ابر بر سے بارش گری. پورے ندیاں بہہ کے نکل گئے. 2 فلور پانی آ گیا تو پوری دنیا اللہ نہیں. چلو پھر بھی پانی میں نہیں بولا تو زلزلہ آیا تو اللہ ہی چل رہا ہے. اللہ اپنی قدرت کو منوا سکتا تھا زلزلے کے ذریعے طوفان کے ذریعے. سورج کی گرمی کا وہ تھوڑی تپش بڑھا دیے تو اللہ ہی چھوڑ دی دنیا. اللہ معاف کر دے مولا. ایسا اللہ ہی چل رہا ہے. ایک
30 سیکنڈ کے لیے ہوا کا نظام بند ہو گیا، اللہ چل رہا تھا، مگر اللہ اپنی قدرت کو منانے کے لیے نہ طوفان کو بھیج رہا نہ زلزلوں کو بھیج رہا. یہ اگر بات ہے، کبھی کبھی اپنی قدرت کا جلوہ دکھاتا ضرور، مگر منوانے کے لیے نہیں، منوانے کے لیے نہیں، اظہار قدرت کے لیے ہے، نظام کائنات چلانے کے لیے ہے. آج تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں زلزلے کو دیکھ کے کلمہ پڑھا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں ہوا کو دیکھ کے کلمہ پڑھا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سورج کی تپش کو دیکھا، سورج کو گھور کے دیکھا، آنکھ نہیں ملا سکا تو لا الہ الا اللہ پکارا. کوئی ایسا نہیں بول سکتا. چاند کو دیکھ کے کسی نے کلمہ نہیں پڑھا، کیونکہ رب نے اپنی قدرت منوانے کے لیے، اپنی خدائی کو منوانے کے لیے، اپنے آپ کو منوانے کے لیے اللہ نے نہ زلزلوں کو بھیجا، نہ طوفان بھیجا، نہ بارش بھیجا، مگر سنو، جب رب نے اپنے کو منوانا چاہا تو 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا. سرکار شاہ میرا پیارے مصطفیٰ کو بھیجا، اپنے حبیب کو بھیجا، اور بھیج کے پہلے ہی دن حضور اعلان نبوت نہیں کرے، پہلے ہی دن نے بولے آؤ اللہ ایک ہے، نہیں بولے. 40 سال تک منواتے رہے. دیکھو میں کیسا سچا ہوں، دیکھو میں کیسا انصاف پسند ہوں، دیکھو میرا کردار کیسا ہے، اے عرب والو دیکھو میرے اخلاق کیسے ہیں، اے عرب والو دیکھو میری زندگی، میرے شب و روز کیسے ہے، میری ازدواجی زندگی کیسی ہے، میرے بچوں کے ساتھ رہنا سہنا کیسا ہے، بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک کیسا ہے، مردوں کے ساتھ میرا کیا معاملہ ہے، عورتوں کے ساتھ میں کتنا شفیق ہوں، ذرا دیکھو میں پڑوسیوں کے حقوق کیسے ادا کرتا ہوں. جب 40 سال تک عرب کے وہ جاہل، عرب کے وہ بیکار لوگ جو آپس میں ایک دوسرے کا قتل کرتے تھے، اپنی بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زمین میں دفن کرتے تھے، اپنی بیویوں کو بچی پیدا کرنے پر بکریوں کی مینگنیاں کھلایا کرتے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ اخلاق یہ ہے، انسانیت یہ ہے، محبت یہ ہے، صداقت یہ ہے، عدالت یہ ہے، انسانیت یہ ہے، تو سب نے کہا کہ اے محمد تم چاہتے کیا ہو؟ تو 40 سال کے بعد آمینہ کے لال نے کہا آؤ اگر مجھ کو مان لیے ہو تو پھر یہ بھی مان لو کہ میرا خدا ایک ہے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر یا رسول اللہ. اللہ سلامت رکھے پاشا. یہ تقریر بھی ریکارڈ ہے تو یہ نعرہ بھی ریکارڈ ہے. 4:21 کھلا سنہرے الفاظ میں لکھا جائے گا. سبحان اللہ. اب مسئلے کو سمجھو، بہت اصل نقطے پہ آ رہا ہوں دوستوں. میں یہ ہاشمی چینل والوں کو بلا کے بولا اگر آج کی تقریر میں ایک لفظ ذکر کرو تو ننڈی مت دینا، اور بیچ بیچ میں پبلک کو بتاتے رہنا، نہیں بتائے تو دیکھ لوں گا کل صبح. بولا دیکھو اب مسئلے کو سمجھو، بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں دوستو، اینڈنگ پہ آ رہا ہوں بالکل. تو اللہ نے کیا کیا؟ اپنی قدرت کو منوانے کے لیے محبوبوں کو بھیجا. ایک نہیں، دو نہیں، 1,24,000 پیغمبر آئے. سب نے کہا اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. کوئی آگ میں جا کر کہہ رہا ہے اللہ ایک ہے، کوئی دریائے نیل سے گزر کے کہہ رہا ہے اللہ ایک ہے، کوئی جو ہے ماں کے پیٹ سے بغیر بابا کے پیدا ہو کے کہہ رہا ہے اللہ ایک ہے. بولو نا اللہ ایک ہے. کوئی قتل ہو رہا ہے،
قتل ہوتے ہوتے کہہ رہا ہے اللہ، اللہ کہہ رہا ہے دیوانوں یہ چاند سورج کو دیکھ کے کیا میرے کو مانتے، میرے کو ماننا ہے تو میرے محبوبوں کو دیکھو، میری خاطر کیسی کیسی قربانیاں دے رہے ہیں، کیسی اذیتوں کو برداشت کر رہے ہیں۔ چاند کو کتنا بھی برا بولے، غصے میں آ کے تھوک دیا تو بھی چاند بولتا رکھ لے تیرے اوپر ہی چھوٹے دینے کا چاند کو تم برا بول ہی نہیں سکتے، چاند کسی کی برائی قبول کرنے والا ہے ہی نہیں۔ سمجھ رہے بات کو؟ ایک ایک لمحہ تکلیف دی آمنہ کے لال کو، طائف کے میدان میں بلا کے پتھروں کی بارش کرے میرے مصطفیٰ پر، جس میں اقدس سے خون، سر مبارک سے خون بہتا بہتا نالین مقدس میں جمع ہو گیا، پھر بھی آمنہ کا لال کہہ رہا ہے لوگوں میں تمہارے لیے بد دعا نہیں کروں گا، لوگوں میں رحمت للعالمین بن گیا، لوگوں مجھے مان لو، اور اب مجھے مان لو گے تو آؤ میں تمہیں اس رب کا پتہ بتاتا ہوں جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ اللہ اپنی خدائی کو منوانے کے لیے محبوبوں کو بھیجا۔ اب بالکل پوائنٹ پہ آتے ہیں، اب ایک وقت ایسا آیا نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، مگر اب یہ نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، مگر اب یہ لوگ قیامت تک چلنا ہے، قیامت تک اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، خاتم النبیین ہے، آخری پیغمبر ہے، اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ بڑی لطیف بات، انتہائی بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پھر اب قیامت تک، کیونکہ ہر پیغمبر کے بعد کیا ہوتا، ہر پیغمبر کے بعد جو ہے امت کو جیسے ہی تعلیمات کا سلسلہ بند ہو جاتا امتیں بہک گئی۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک یہی سلسلہ چلا، پیغمبر رہے، لوگ کلمہ پڑھے، پیغمبر دنیا سے رخصت ہوئے، وہ لوگ بھی بعض مرتد ہو گئے، بعض دنیا چھوڑ کے چلے گئے، پھر اس کے بعد امتیں تباہ، ہلاک، برباد، بچڑوں کی عبادت کرنا شروع کر دیے، سورج کی پوجا کرنا شروع کر دیے، چاند کے ساتھ جو ہے تال میل کرنا شروع کر دیا، عجیب و غریب غریب حرکتیں ہو گئے، جانوروں کو جو ہے وہ لوگ جو ہے عزتیں دینا شروع کر دی۔ تو اب اللہ نے چاہا کہ پیارے حبیب آپ تشریف لائیں گے، سبحان اللہ، میرے مصطفیٰ اب آپ کے بعد تو کوئی پیغمبر آنے والے نہیں ہیں، لو میرے حبیب اب قیامت تک آنے والوں کا ایمان زندہ رکھنا ہے۔ تو کہا اے اللہ اب کیسے ایمان قیامت تک زندہ رہے گا، نسل در نسل لوگ مسلمان کیسے بنتے جائیں گے، اے اللہ میری دعوت پر 1.5 لاکھ کم و بیش 1.5 لاکھ نے کلمہ پڑھا، درجہ صحابیت سے تو سرفراز ہو گئے، لیکن اے اللہ اب یہ قیامت تک دین کیسے چلے گا، اسلام کیسے چلے گا، قرآن کیسے باقی رہے گا، شریعت کیسے باقی رہے گی، میرے مولا اسلام کیسے باقی رہے گا۔ تو بارگاہ الہی سے جواب آیا، کچھ حصول بنائے ہیں، کچھ قانون بنایا گیا ہے، اب وہ قانون کیا ہے جو خدا نے بنایا، اب ذرا اس کو سمجھاتا ہوں، دیکھیے کہ اب سنو دوستو، نبوت تو ختم ہونے والی ہے، رب نے کہا میرے مصطفیٰ آپ پر نبوت تو ختم ہوگی، مگر میرے حبیب قیامت تک دین زندہ رکھنے کے لیے اب ہم کو نبوت تو ختم ہوگی، مگر اب دین ولایت کے ذریعے سے چلایا جائے گا، ولایت کے ذریعے سے پھیلایا جائے گا، ولایت کے ذریعے سے بچایا جائے گا۔ تو رب نے کیا کیا، جس گھر میں نبوت ختم ہو رہی ہے اسی گھر میں ولایت کا پودا لگا دیا۔ اب ہوا کیا، ایک بڑی بات سمجھا دیتا ہوں، آپ کو پورا میٹر سمجھ میں آ جائے گا میں کیا بول